مولانا ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید آپ کا شاگرد نالائق شاگرد جنید جمشید شاگرد خاص جی اچھا مولانا اے آر وائی کی یہ مجلس ہے، بڑے پیارے پیارے دوست ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے عزیزان گرامی، ہمارے نعت خوان دوست ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب ادھر بیٹھے ہیں، میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، اور یہ تاقرات ہے۔ مولانا کچھ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ ایسے کہہ دیں کہ بس آنکھوں سے آج آنسو نکل آئیں، کیونکہ آج تو اللہ کے نبی کی یاد اتنی ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے کچھ مناقبات بیان فرمائیے اور ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائیے مولانا۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جو ہماری تعبیرات، ہمارے کلمات، ہمارے الفاظ سے بہت بالا تر ہیں۔ الفاظ کا پیرہن ان کے سامنے بہت کوتاہ ہے اور وہ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزاک اللہ۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے جس کی تعریف کی ہو، پسند کیا ہو، اور کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھائے، کبھی اس کے زلفوں کی قسم کھائے، کبھی اس کے بول کی قسم کھائے، کبھی اس کی رسالت پہ قسم کھائے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کبھی آپ کے بول کی قسم کھا رہے ہیں، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ کبھی آپ کا وکیل صفائی بن کر قسم اٹھا رہے ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ کبھی آپ پر لگائے ہوئے الزام کی تردید میں قسم اٹھا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، آپ دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ آپ تو شاعر ہیں، آپ کے پیچھے ہم اپنے خدا کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ پہلے نبیوں پہ الزام لگتے تھے، نبی خود جواب دیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام سے لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو انہوں نے آگے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحہ۔ نوح علیہ السلام سے گمراہی ان کو کہا گیا آپ گمراہ ہیں، ہود علیہ السلام سے کہا گیا آپ دیوانے ہیں۔ ان کا جواب دونوں نبیوں نے خود دیا، اللہ نے نقل کیا۔ میرے نبی پر جب یہ الزام لگا کہ آپ دیوانے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں، اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، تو اللہ نے پھر قسم اٹھا کر فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں دیکھے اندیکھے کی، یہ میرے رسول کا قول ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔
پھر آپ کو جادوگر کہا گیا تو اللہ نے کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کے 3 ترجمے کیے ہیں۔ امام رازی مشہور مفسر ہیں، ان کی تفسیر رازی ہے، اس میں ایک تو عام ترجمہ ہے جو ہر مفسر نے کیا ہے، وَالضُّحَىٰ مجھے قسم ہے روشن دن کی، وَاللَّيْلِ مجھے قسم ہے رات کی جب وہ سیاہ ہو کر چھا جاتی ہے، اذا سجا۔ امام راضی نے 2 ترجمے اور کیے ہیں، وَالضُّحَىٰ اے میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے روشن علم کی، وَاللَّيْلِ اذا سجا مجھے قسم ہے آپ کی ستاری کی چادر کی جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اگلے مضمون سے بہت زیادہ جوڑ اور میل کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ اے میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے روشن حسین چہرے کی، وَاللَّيْلِ اذا سجا اور مجھے قسم ہے آپ کی سیاہ گھنیری زلفوں کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کی چادر کا ذکر آیا تو اللہ نے قسم آپ نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، آپ کی چال کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا ما لهذا الرسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، آپ کی راتوں کے رونے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کی رات کیسی تھی اللہ نے بیان کیا، آپ کا دن کیسا تھا تو اللہ نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے اندر میں کڑن تھی امت کی انسانیت کی، جب اس کا ذکر آیا تو اللہ نے قرآن میں آپ کی کڑھن کو ذکر کیا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کے اخلاق کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو قرآن نے بیان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کے عالمی بشیر و نذیر ہونے کو کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کے اندر کے انسانیت کے درد کو دوسری جگہ یوں بیان کیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آپ کے چہرے کا ذکر کیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، آپ کی گردن کا ذکر کیا الی عنقک، آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا، آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پھر آپ کے سارے وجود کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، پہلے آپ کے مختلف اعضاء کو پیار محبت سے ذکر کیا، پھر ان کو جمع کر کے ایک عالی شان وجود بنایا، پھر اس وجود کی قسم کھائی، اس زندگی کی قسم کھائی جس کی میرا مولا خود تعریف کرتا ہو، نعت خوانی کرتا ہو، اس کی جنید جمشید کیا نعت پڑھے گا یا طارق جمیل کیا صفات بیان کرے گا، بنانے والا خود ان کی نعت خوانی کر رہا ہے، سارا قرآن آپ کی نعت سے بھرا پڑا، یہ میں قرآن سے اللہ کے محبوب کی نعت بیان کر رہا ہوں، اور پھر آپ کے صحابہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں سے صحابہ ذکر ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم بڑے رحم دل آپس میں، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے شدید، رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا آپ دیکھیں ان کے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہے ان کے اخلاص کی بھی اللہ گواہی دے رہا ہے۔ جنید یہ پروگرام کر رہا ہے، طارق جمیل ٹیلی فونک کال پر ہے، پتہ نہیں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، لیکن ان حضرات کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں،
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر بھی نمایاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نام دے رہا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ کے اپنے نام ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ یہی رؤوف الرحیم کا نام اپنے حبیب کو عطا فرما رہے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا حبیب بھی ایمان والوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز کا نام دیا، حریص علیکم، امت پر بڑے حریص ہیں، ان کی خیر ہر وقت چاہتے ہیں، ان کو شر سے بچانا ہر وقت چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ پھر آپ سارے عالمین کے لیے داعی بن کر آئے ہیں، تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر آپ کو بڑے خوبصورت اللہ نام دے رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، روشن چراغ بنایا۔ پھر ایک آیت آپ کی شان میں بہت بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے خود یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر حاضر ہوئے، تو اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ بڑی جلدی میں اور دوڑ کے آئے ہو، تیری قوم ہی پیچھے رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ عجلت الیک رب لترضیٰ، اے اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ جو اللہ کہتا ہے پوری کائنات سے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحْدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب ساری امت کی، میرا رب میری ساری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا، آپ کے نسب کو محفوظ رکھا۔ اس کا اہتمام جیسے میرے رب نے فرمایا میں سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا، کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا، لیکن میرے نبی کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ جیسا حسین، حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ میں جتنا کو میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کا نعتیہ کلام جو میری نظر سے گزرا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے جو پہلی صدی سے آج تک کہا گیا یا آئندہ کہا جائے گا، اور حسان کے یہ دو شعر اور دو شعروں میں سے آخری مصرع
کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ایک پلڑ میں رکھا جائے تو یہ دو شعر سارے نعتیہ کلام پر حاوی بھی نظر آتے ہیں، بھاری بھی نظر آتے ہیں، کہ وہ دیکھ کے تعریف کر رہے تھے اور ہم بن دیکھے تعریف کر رہے ہیں، اور دیکھنا نہ دیکھنا ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ باقی اسوہ رسول اور سیرت رسول میں ایک چیز اگر میرا آج کا یہ جو آپ کی محفل ہے، مجلس ہے، جو اس میں سامعین ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے جتنے بہن بھائی بڑے چھوٹے سن رہے ہیں، ایک بات اسوہ رسول سے، سیرت رسول سے لے لیں تو میرے ملک کا ستارہ پھر طلوع ہو سکتا ہے، اس کا ڈوبا سفینہ پھر تیر سکتا ہے، یہ ڈگمگاتی نیا پھر کنارے لگ سکتی ہے، اور یہ تباہ شدہ معاشرہ پھر ایک خوبصورت معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے میرے نبی کی نرم خوئی، نرم مزاجی، جس کو میرے اللہ نے اپنے قرآن میں، اللہ نے اپنے حبیب پہ بہت سے احسان گنوائے ہیں کہ میرے محبوب علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ اللہ اپنے احسان جتلا رہا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، یہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ میرا مالک اپنے حبیب پہ احسان جتلا رہا ہے۔ لیکن ایک احسان اللہ نے اپنے حبیب پر جتلایا، اور اتنا بڑا کر کے احسان جتلایا ہے کہ پورے قرآن میں جتنا میں نے پڑھا ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں، جتنا میں نے پڑھا ہے میں اپنے پڑھے کے مطابق دعویٰ کر رہا ہوں، میں 100% اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، جتنا کچھ میرا قرآن کا مطالعہ ہے، جیسا یہ احسان اللہ نے جتلایا ہے اور کوئی احسان ایسے نہیں جتلایا۔ وہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب، فَبِمَا یہ ماں کا اضافہ، اور رحمت من اللہ کو پہلے لانا اور لنت لہم کو بعد میں لانا، یہ ایک ایسی خوبصورت شکل بنائی ہے کہ احسان جتلانے میں اور کہیں بھی ایسی شکل نہیں بنی، ایسی حسین شکل نہیں بنی۔ فبما، ماں کے لیے اگر میں اپنی باہوں کو پھیلا کر مشرق اور مغرب تک لے جاؤں، شمال جنوب تک لے جاؤں، زمین سے آسمان تک لے جاؤں، تو بھی ماں کی وسعت کو میں سمیٹ نہیں سکتا۔ یہاں ماں وہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میری لامحدود 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 رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی، اور آپ نرم مزاج بن گئے، اور آپ خوش اخلاق بن گئے، اور آپ اپنے امت کے لیے انتہائی نرم ہو گئے، جس کو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دے رہا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں، اور آپ کے لیے تمام اخلاق مسخر ہو چکے ہیں، اور آپ تمام انسانی اخلاق پر حاوی ہو چکے ہیں۔ تو ایک نرمی مزاج جو میرے دیش سے نکل گئی ہے، نہ دینی طبقے میں برداشت ہے، نہ دنیاوی طبقے میں برداشت ہے، عدم برداشت ظلم تک پہنچ چکی ہے جنید بھائی۔ تو میں آج کی اس مبارک رات میں آپ کے ذریعے سے، اور وہ تمہارے ساتھی موجود ہیں جی وسیم بادامی صاحب، جی قبلہ میں موجود ہوں، اور آپ کی گفتگو سے فیضیاب ہو رہا ہوں۔ ہاں، آپ دونوں کے ذریعے سے میں آپ کے تمام سامعین تک ہاتھ جوڑ کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج کی رات ایک صفت لے لیں، ایک صفت، کہ آج کے بعد مزاج کی سختی کو دفن کرنا ہے اور سراپا نرم بننا ہے، اور ہر قسم کے منفی رویوں کو سہنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اپنے لہو کے گھونٹ پی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ آج تو خامند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، جس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کے لیے بچے جنتے جنتے جنتے، چھاتیاں لٹک جاتی ہیں دودھ پلاتے پلاتے، جوانی ڈھل جاتی ہے اس کے بچوں کی خدمت کرتے کرتے، اس سے تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔
بیوی خامن کو برداشت نہیں کرتی جو سارا دن اس کے لیے کما کما کے لاتا ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو کہاں سے کہاں اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ اولاد ماں باپ کی نہیں عدم برداشت نے ایک دوسرے کو کہاں پہنچا دیا کہ قتل و غارت، خون پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ برداشت کرنا، نرم ہونا سیکھ لیں، نرم ہونا سیکھ لیں۔ آگے کی بات سنا دوں تو نرمی کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے محبوب، آپ کا مقام ہے مقام محمود، آپ کا مقام ہے کان قاب قوسین او ادنا، اور آپ کا مقام ہے کہ قیامت کے دن میرا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کا مقام ہے کہ قیامت کے دن جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کا مقام ہے کہ جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک آپ نہ داخل ہو جائیں، آپ کا مقام ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کے پہنچنے پر کھلے گا، اس سے پہلے کھل ہی نہیں سکتا، اور آپ کا مقام ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور میرے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ اے میرے محبوب، اتنے ٹائٹل لینے کے بعد لو کنت فظا، اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا، غلیظ القلب، اور آپ مزاج کے بھی سخت ہوتے، تو لنفضوا من حولک، یہ مقدس صحابہ کی جماعت آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح، کہ اے میرے محبوب، میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے 1.25 لاکھ نے تیری صحبت اٹھائی، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جنتی، دنیا ہی میں جنتی جن کو بشارت ملی۔ اگر اتنی عظیم ہستی کہ مزاج میں شدت ہوتی، بول میں سختی ہوتی، تو اتنے عظیم انسان بھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو آج اگر طارق جمیل کے مزاج میں شدت ہوگی تو کون اس کے پاس آئے گا؟ تو مزاج کی شدت نے دین کے نام پہ ظلم و ستم، دنیا کے نام پہ ظلم و ستم، سیاست کے نام پہ ظلم و ستم، رشتے ناتوں کے نام پہ ظلم و ستم۔ تو میں صرف آج ایک چیز عرض کرتا ہوں، فرائض کے بعد، فرائض کی تو معافی نہیں ہے، نرم بن جائیں، اخلاق اچھے کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، سہنا سیکھ لیں، پی جانا سیکھ لیں، جھک جائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن ہوں، میں گارنٹر ہوں، تم جھک جاؤ، معاف کر دو، اگر عزت گھٹے تو مجھ سے آ کے لے لیں۔ مولانا بہت 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 شکریہ۔ جی وسیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ اچھا مولانا ہے بس ٹھیک، بہت نوازش مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے ایک بار پھر وقت نکالا ہمارے لیے۔ ابھی آپ جب لائن پر ہی تھے تب جنید بھائی ابھی کلام پڑھے تھے، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور آپ نے ابھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں کرنے والی بتائی ہیں، اللہ کرے کہ ایسا بھی وقت ہے کہ امت محمدی کے بارے میں بھی عملاً یہی تاثر ہو کہ اس امت جیسی بھی کوئی امت نہیں ہے جو دوسروں کا خیال رکھتی ہے، جو آپس میں نفرتیں مٹا دیتی ہے۔ آپ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا، ایک تو آپ کا انداز بہت ہی پر اثر ہے، اور پھر آج کی اس شب کی تاثیر۔ میں اس دعا کے ساتھ ہی آپ کو الوداع کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ باتیں آج کی ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کچھ فیصد حصہ بھی اگر اس پر عمل کر لیا جائے، تمام تر مسالک سے اور فرقے سے بالا تر ہو کر آپ نے بات کی ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر معاشرہ ہو جائیں گے۔ میں اسی دعا کے ساتھ ان تمام تر بہنوں بھائیوں کی جانب سے آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ بہت بہت نوازش طارق جمیل صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، اور انہوں نے ہمارے لیے آج کی اس شب میں ظاہر مصروف لمحات میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم ابھی چونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ کیا ہے، بریک کے بعد ہم نے سننا بھی ہے فصیح بھائی سے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد ہم بریک پر جائیں، اگر اجازت ہو سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں بریک پر۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے
اس کا زمانہ ہو گیا. سب مل کر پڑھیے صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا. جزاک اللہ. اسی درود و سلام کے سائے میں ایک وقفے پر جاتے ہیں انشاءاللہ. شان رمضان، شان لیلۃ القدر کا سلسلہ جاری ہے.